العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صلوات پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علم کے سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ، طلب علم جو ہے وہ فریضہ ہے علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر بھی ہر مسلمان عورت پر۔ کون سا علم فرض ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جو علم انسان پر سیکھنا فرض ہے وہ حلال اور حرام کا علم ہے، معرفت پروردگار اور اپنے عقائد کو سمجھنے کا علم ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، ایک علم کتابی اور ایک علم مجلسی۔ علم کتابی حاصل کرنے کے لیے مدرسے جانا پڑتا ہے، مدرسے میں پڑھنا پڑتا ہے، اور علم مجلسی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی معمولات کو انجام دینے کے بعد ٹائم نکال کر اپنے علاقے کے عالم کے پاس جائے اور ان سے ایک مسئلہ کم سے کم روزانہ سیکھے، وقت نکال کر۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے۔ جب انسان اپنے عقائد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو علم حاصل کرنا اس کے اوپر سمجھتا ہے کہ لازم ہے، اور اس کو پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے اس علم کو پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، اور یہ علم جسے علم دین کہا جاتا ہے، حلال و حرام کا علم، عقائد اور ایمان کا علم، یہ اس قدر اہم ہے، اس کی اس قدر تاکید ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیں کہ مسجد میں ایک گروہ وہ ہے کہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے۔ اگر میں مسجد میں جاؤں ایسے موقع پر اور یہ دونوں کام ہو رہے ہوں تو ایسے میں مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے؟ نمازیں والے کے ساتھ نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، یا پھر مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو علم حاصل کر رہے ہیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو۔ کتنا بڑا فریضہ ہے یہ کہ نماز سے زیادہ اہم ہے، اب نماز کو اول وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن اگر تمہیں اسی موقع پر معرفت پروردگار، معرفت دین اسلام، معرفت پیغمبر، معرفت امام کا کوئی درس مل رہا ہو اور اس میں اتنی دیر ہو جائے کہ نماز آخری وقت میں پڑھنی پڑے، لاسٹ ٹائم، بالکل اینڈ کے قریب، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تم معرفت حاصل کرو اور نماز آخر وقت بھی چاہے تمہیں کیوں نہ پڑھنی پڑے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے اول وقت میں نماز پڑھنے سے آخر وقت میں معرفت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔
شک اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ طلب علم کے لیے جب کوئی طالب علم گھر سے جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ تاکہ ان کے اوپر چل کے لیے جائے، اور طالب علم کے رزق کے لیے پروردگار عالم فرماتے ہیں ساری دنیا کا رزق اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ محنت کرے گا تو ملے گا، وسیلہ بنائے گا تو ملے گا، لیکن جو دینی طالب علم ہے جب وہ خلوص نیت کے ساتھ دین علم حاصل کرنے جائے گا تو اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، ابھی ہمارے اوپر ہے، ہم اس کی ذمہ داری خود پوری کریں گے۔ حتیٰ یہ کہ آخری بات اس سلسلے کی، اور میں ایک دو باتیں اور کروں گا جب تک کہ عملات طے ہو جائیں، 2 منٹ کی بات اور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور مستند حدیث ہے کہ ایک نبی کا جنازہ جا رہا ہو اور آپ درس حاصل کر رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، تو آپ علم حاصل کرتے رہیں، نبی کے جنازے کو قاعدہ دینا آپ کے لیے اتنا ثواب نہیں ہے جتنا اس لمحے میں علم حاصل کرنے کا ثواب ہے، بشرطے کہ نبی کے جنازے کو قاعدہ دینے والے لوگ موجود ہوں۔ ایسا نہیں کہ جنازہ پڑھا رہے، نہیں، جنازے کو قاعدہ دینے کے لیے لوگ موجود ہوں کہ جو نبی کے جنازے کو قبرستان تک پہنچا کر دفن کریں، تو اس وقت تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ کتنی خاص اہمیت ہے، میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذہن میں آئیے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سلوات پڑھ دیا کرے جب نبی کا نام آیا کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اور سلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی نے آ کے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے مرنے میں صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، 24 آورس، یہ معلوم ہو جائے کہ میں اب 24 گھنٹے کے بعد مر جاؤں گا، اس وقت اس کے اوپر کون سا ایسا عمل لازم ہے کہ جو انجام دے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہو؟ تصور میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تسبیح پڑھے، نماز پڑھے، استغفار کرے، معافیاں مانگے، یہ کرے۔ سرکار نے فرمایا کچھ نہ کرے، علم حاصل کرے۔ 24 گھنٹے میں کتنا علم حاصل کر لیں گے؟ کتنا علم آ جائے گا اس کے پاس؟ بالکل مختصر سے۔ لیکن جو طلب علم کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے اس کا رتبہ شہید کے برابر ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جائے تو شہادت کی موت مر کے جائے، علم حاصل کرتا ہوا۔ اس لیے کہ اگر علم نہ ہو، اب یہ جو ہم شدت کے ساتھ زور دیتے ہیں دوستوں پر، اس کی وجہ یہ ہے سرکار خلق مقصود نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے میں عالم نہ رہتا ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس علاقے پر کسی وقت بھی عذاب الہی آ سکتا ہے، وہ عذاب الہی سے محفوظ نہیں ہے۔ وہاں رہو جہاں سے تمہیں کسی عالم کے ساتھ رابطے میں واسطے میں رہ سکو، مسئلہ پوچھ سکو، اس سے اپنے حلال و حرام کو معلوم کر سکو۔ عزیزان گرامی، طلب علم انسان کے لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسے احساس ہو جائے کہ طلب علم کتنا ضروری ہے تو اسے یہ فیصلہ چل جائے گا کہ مال دنیا کمانے سے زیادہ اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اچھا، ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے تو علم کے لیے نہیں۔ اگر علم حاصل کرنے کی بات آ جائے، علم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مثلا 5,000 10,000 4,000 8,000 15,000 25,000 روپے فیس دے کے اسکولوں میں داخل کراتے تاکہ یہ علم حاصل کرے۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کے بچے اسکول نہ جائیں، آپ کے بچے کالج نہ جائیں، آپ کے بچے یونیورسٹی نہ جائیں، آپ کے بچے
وکیل نہ بنے آپ کے بچے، پروفیسر نہ بنے آپ کے بچے، ڈاکٹر نہ بنے، نہیں. اسلام اس بات کی ترویج کرتا ہے کہ آپ کو یہ سارے کام بھی کرنا ہے. معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے، اپنے قوم کے لیے اسٹینڈ بائی رہنے کے لیے آپ کو یہ سارے کام کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام اس وقت تک آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں ڈاکٹروں کے یہاں کہ وہ خواہ کے اندر جو ہے ایک مریض کا پتہ ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے اور معمولی بیماری ہے، لیکن چونکہ اگر وہ سادی سی بیماری اس کو ڈکلیئر کر دے اور سادی سی بیماری اس کو بتا دے تو آج کل کا مریض بھی مطمئن نہیں ہوتا اور ڈاکٹر کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. وہ 25-30 ہزار روپے کے ٹیسٹ لکھ کے دے گا، یہ کرا کے لاؤ، یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اور اس کے لیے بھی مخصوص لیبارٹری سے جس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے تاکہ وہ شام کو جا کر اس سے اپنی کمیشن وصول کر سکے. حالانکہ وہ سادی سی تکلیف سے آزاد ہو سکتا ہے. اس لیے اسے نہیں معلوم کہ وہ ہے ڈاکٹر، وہ کہہ سکتا ہے میں حرام نہیں کھاتا، لیکن یہ حرام ہے کہ ایک مسلمان سے، ایک انسان سے آپ ناجائز خرچہ کرا رہے ہیں. اس کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے آپ ایک غلط رستہ اختیار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جج، وکیل، ایک کیس 24 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، 36 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 1 سال تک کھینچ کر تاکہ زیادہ سے زیادہ فیس حاصل کی جا سکے اس انسان سے. اسی طریقے سے مولوی صاحب جو فتویٰ لکھتے ہیں، اگر وہ پیسہ لے کر کسی کے حق میں فتویٰ لکھ دے اور حق کسی اور کا ہو تو یہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے ایک استاد ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے، ٹیچر ہے، اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ 4 گھنٹے بھی نہیں ڈیوٹی دیتا بلکہ جاتا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی تنخواہ کے دن جا کے سائن کر کے تنخواہ لے آتا ہے. یہ حرام کام ہے. لہذا جو بھی پروفیشن اپنائے آپ، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پروفیشن اپنانے سے پہلے مولا فرماتے تفقہوا الا وانتم اعراب جہال، دین کی فقہ حاصل کرو ورنہ تم ان جاہل خانہ بدوشوں کی طرح سے ہو جو صبح کہیں اور شام کہیں، جن کا کوئی نہ دین ہوتا ہے، نہ دیانت ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی ثقافت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی سماج ہوتا ہے. اور طلب علم کے لیے معصوم نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلم الناس من جمع علم الناس فی علمہ، سب سے بڑا دنیا میں عالم وہ ہے جو لوگوں کے علم کو اپنے علم میں جمع کرتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تو اس سے علم حاصل کریں، پروفیسر کے پاس بیٹھے تو اس سے علم حاصل کریں، عالم کے پاس بیٹھے تو اس سے علم حاصل کریں، کسی انجینئر کے پاس بیٹھے تو اس سے علم حاصل کریں. یعنی معلومات حاصل کرتا رہے کہ کون سا کام کس طریقے سے ہوتا ہے. حکیم کے پاس بیٹھے تو حکمت کا علم حاصل کرتا رہے. جب یہ علم حاصل کرتا رہے گا اس کے پاس بہت سارا ذخیرہ ہو جائے گا. آنسو فرماتے اعلم الناس، یہ انسانوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو لوگوں کے علم کو اپنے علم میں جمع کرے. اور یہ حکم دیا گیا تہذیب و آداب سکھانے کے لیے کہ جب عالم کی محفل میں جاؤ تو پھر بولو نہیں، سنو. یہ مت بتاؤ کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، بلکہ اس کی محفل میں بیٹھ کر سوال کرو. سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن سوال بھی ایسا نہ کرو جو الجھانے کے لیے ہو، سمجھنے کے لیے ہو. بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارا امتحان لینے کے لیے عالم سے مسئلہ پوچھیں گے، اور مسئلہ پوچھنے کے بعد کہیں گے صحیح ہوا ہم نے ترابی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے تو ایسا نہیں بتایا. ترابی صاحب کے پاس آئیں گے، کسی شبیر الدین سے پوچھا تھا، انہوں نے تو ایسا نہیں بتایا.
یعنی کہ میری پلکی دھوڑ کر دینا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے والا جن لفظوں میں مسئلہ پوچھے گا انہی لفظوں میں جواب آئے گا۔ اگر آپ کے سوال میں ذرا سا بھی فرق آ جائے گا تو جواب میں فرق آ جائے گا۔ مثلا آپ یہ پوچھیں کہ نماز فرض ہے؟ ہاں ہر بالغ پر نماز فرض ہے، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا پاگل آدمی کے اوپر نماز فرض ہے، جواب کیا آئے گا؟ نہیں، لیکن مکلف نہیں۔ اسی طریقے سے عورت سے شادی کرنا جائز ہے، جواب آئے گا بالکل جائز ہے۔ لیکن اب یہ کہ کون سی عورت سے جائز ہے؟ بھائی اس عورتوں میں کچھ عورتیں تمہاری محرم ہیں جس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے، یا وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہے جس کا شوہر زندہ ہے، اس سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، یا آپ کی جو بیوی ہے اس کی بہن سے آپ کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی بیوی زندہ اور آپ کے نکاح میں ہے۔ تو جیسا سوال ہوگا ویسا ہی جواب آئے گا۔ اس لیے علماء کے اندر اگر کہیں پر مسائل میں اختلاف ہے تو اس کی وجہ بھی لوگوں کے سوال کا اختلاف ہے۔ جیسے سوال پوچھا گیا ویسا ہی جواب آیا سامنے سے۔ لہذا علم کو اپنے دامن سے وابستہ کر کے رکھیں۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں علم ایک ایسی نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ المال تنقصه النفقہ والعلم یزد علی الانفاق، مال وہ چیز ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اور علم وہ نعمت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منافقین نے ایک سوال کیا تو مولا کائنات نے اعلان کیا نہ سلونی، پوچھو۔ تو کچھ منافقین نے آپس میں میٹنگ کی کہ یہ جو علی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، آج ہم اسے دکھائیں گے کہ اس نے دعویٰ غلط کیا۔ الحمد للہ۔ مولا کائنات کے پاس آئے 10 لوگ، کا سوال ایک کریں گے اور علی سے کہیں گے جواب سب کا الگ الگ ہے۔ آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا ہمارے سوال ہے، اس کا جواب ارشاد کرنا۔ ہاں کہو، کہ یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال؟ علم بہتر ہے یا مال؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ مال چوری ہو سکتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ دوسرے نے پوچھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم بہتر ہے مال سے، اس لیے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تجھے کرنا پڑتی ہے۔ اس طریقے سے سوالات کرتے رہے، علم بہتر ہے یا مال؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا علم کی وجہ سے پیغمبر نے عبادتیں بھی کی تو آواز دی کہ یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ فرعون کے پاس مال آیا تو وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ پھر مولا کائنات سے سوال کی کہ 10 سوالات ہم نے بچپن میں اپنے پڑھے تھے دینیات کے اندر، مجھے اس وقت یاد آ گیا واقعہ۔ مولا علم بہتر ہے امان؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے، اس لیے کہ مال رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے، علم رکھنے سے خراب نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے جوابات دیے مولا کائنات نے۔ نہج البلاغہ کے اندر بھی تیسرے حصے کے اندر مولا نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ خداوند کریم ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب 2 چیزیں میں آپ کے سامنے آخر میں عرض کر کے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس وقت تک نیاز بھی پہنچ جائے گی، ڈسکس بھی کر لیں گے 2-4 لفظوں میں
کہ علم سے متعلق، علم دین سے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک علم ہے علم روحانی اور ایک علم ہے علم مادی. جو مادی علم ہے، مادی رزق ہے، یہ تمہارے پاس ہے. آپ رزق کماتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، زمین داری کرتے ہیں. یہ جتنا رزق آپ کو اس سے ملتا ہے یہ مادی رزق ہے. اور عالم جو آپ کو دیتا ہے یہ روحانی رزق ہے، جس سے آپ کی روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے آپ معصوم کی ایمان کی زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرتے ہیں. جب یہ بات طے ہو گئی کہ دو رزق ہیں، ایک رزق میرے ذمہ ہے کہ آپ تک پہنچاؤں اور ایک رزق آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اسے آگے بڑھائیں. تو معصوم نے فرمایا کہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے روحانی رزق کو تم تک پہنچائے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس عالم تک اس کا مادی رزق پہنچاؤ. وہ کھانے پینے سے محتاج نہ ہو، پہننے اوڑھنے سے محتاج نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ روٹی روزی کے چکر میں لگا رہے، تمہیں کیا پہنچائے گا. لہذا ہماری ذمہ داری جو عوامی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنے علماء کو خوشحال رکھیں اور ان سے علم حاصل کریں. آ کر بیٹھیں، کسی موقع پر بھی وقت مل جائے، ہفتے میں 2 دن شام کے وقت آ جائیں مدرسے میں. ترابی صاحب ہیں، میں ہوں، طالب علم ہیں، جو بھی آپ کے ہاتھ لگ جائیں، میرے گھر آ جائیں. ہم نے بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ علم سے بے بہرا نہ ہوں. کیوں میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پورا سندھ میں گھومتا ہوں اور گھوما ہوں اور رہا ہوں، جتنا علم کے حصول کے سلسلے میں ٹھٹے کے لوگ سست ہیں اتنے میں نے سست کہیں نہیں دیکھے. فکر ہی نہیں ہے سر، یعنی توجہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کی طرف توجہ ہے، نئی توجہ ہے تو دینی معلومات کی طرف، علماء سے رابطے کی طرف. اگر بہت زیادہ توجہ ہے تو ایک استخارہ دکھوا لیا، تعویذ دکھوا لیا، نکاح پڑھا لیا، بس کبھی کبھی مجلس پڑھوا دی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سارے کام چھوڑ کر ہفتے میں کم سے کم 1 دن تو نکالیں کہ جا کر اپنے حلال و حرام کو سمجھیں. کہ جب آپ حلال و حرام سے واقف ہوں گے پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کون صحیح بول رہا ہے کون غلط. اب ہم چل رہے ہیں ایکٹنگ کے اوپر، کون زیادہ ایکٹنگ کرتا ہے، کون زیادہ جو ہے وہ اچھا خطیب ہے. اب وہ چاہے جاہلی کیوں نہ ہو، کیونکہ خطابت کا تعلق علم سے نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا خطیب اچھا عالم بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا عالم ہو اچھا خطیب بھی ہو. بہت سے ایسے عالم ہوتے جو خطیب نہیں ہوتے، بہت سے ایسے جاہل ہوتے جو اچھے خطیب ہوتے. اسی لیے ہمارے یہاں پان کی کیبن سے اٹھ کر خطیب بن گئے، مولویوں کی ٹریننگ کرتے کرتے علامہ بن گئے. پبلک کو کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے. لیکن اگر آپ کے پاس علم ہو اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ دین کیا ہے اور کہاں ہے اور کیسے ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آدمی گمراہ کر سکے. اس لیے کہ جو علم سے وابستہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سمندر میں یا دریا میں کسی مضبوط کشتی کے اندر بیٹھا ہو، دریا کی چھولیاں اسے ڈبو نہیں سکتی، اس لیے کہ کشتی مضبوط ہے، علم مضبوط ہے. ہمارے یہاں تو ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.